औरतों का एक हक है जो हुजूर ने बयान फरमाया और कुरान मजीद ने बयान किया, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। औरत का इकराम हो, बेटी की हैसियत से भी, बहन की हैसियत से भी, बीवी की हैसियत से भी, और माँ की हैसियत से तो समझो कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले। लिहाजा इकराम, औरत का इकराम, औरत की इज्जत। अपनी बीवियों के साथ रहो भले तरीके पर, नेक तरीके पर, अच्छे तरीके पर। हुजूर ने यहां तक फरमाया, देखो मुसलमानों, ऐ मेरे साहबियों, तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो अपने घर वालों के हक में बेहतर नरमी करते हैं। औरत के बारे में ये भी फरमाया, एक मर्तबा सवारी तेज दौड़ा रहे थे जो भी ऊंट को लेके जाने वाले थे, जबकि हौदज में कुछ खवातीन सवार थी। हुजूर ने फरमाया, देखो न ये नगीने हैं जो सवार हैं, इनको ज्यादा धक्के न लगवाओ तेज तेज ऊंट चलाकर, उनके साथ नरमी हो, उनके साथ ज्यादती न हो, मारपीट का क्या सवाल। माअल्लाह सुबह माअल्लाह। मैं अपनी बीवी से वफा करूंगा, उसको इज्जत दूंगा जो मेरी नस्ल को पैदा करने वाली है, मैं उसे अपने आंखों का सुरमा बनाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, कमीना आदमी बीवी को जलील करता है और इज्जतदार आदमी बीवी को इज्जत देता है, और मैं कमीना बन के नहीं रहूंगा, मैं इज्जतदार बन के रहूंगा। फरमाया, तुम्हें अल्फाज सुना देता हूं, यग़लिबनल करीम व यग़लिबहुन्नल लईम लअन अकून करीमन मग़लूबा अहब्बु इलैया मिन अन अकून लईमन गालिबा। इज्जतदार शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है, उससे आगे रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे लग गया है, लोग कहेंगे बीवी के नीचे लग गया है। ये इज्जत वाला मेरे नबी का सर्टिफिकेट है। और कमीना इंसान और जलील इंसान और बेगैरत इंसान अपनी बीवियों को जलील करके रखते हैं, गालियों के साथ, मार पिटाई के साथ। आपने फरमाया, यग़लिबनल करीम, इज्जतदार आदमी पर औरत गालिब आती है, वला यग़लिबु अलैहिन्ना इल्लल लईम, और जिसका 100% घर पे कंट्रोल है ना, इसका मतलब हदीस से पता चलता है वो लईम है। इसका उर्दू में सही तर्जमा हुआ कमीना आदमी है। वो कमजोर को जो है ना ऐसे दबा दिया उसने। जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में 100% हमारी मर्जी, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर घर में नहीं हिलता, और ऐसा मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है बीवी बच्चों को, तो इससे साफ पता चलता है भाई फिरौन जब हलाक हुआ था ना, उसकी नस्ल में 2-4 बच्चे रह गए थे। तो ये वही है, या तो चंगेज खान की औलाद में है या हलाकू खान की औलाद में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% घर में आपकी चले, कुछ आपकी चलती है, कुछ घर वालों की चलती है, कुछ में आदमी बर्दाश्त करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अगर पूरा अपना तसल्लुत कायम करोगे तो सही हदीस का मफहूम यह है कि घर में तलाक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ अपनी चला दी, कुछ घर वालों की चला दी, ऐसे मिलजुल के हंसी खुशी जिंदगी गुजरती है। देखो खुदा के बंदों, में मर्दों से बात कर रहा हूँ। बीवियों के साथ अक्सर मर्दों का सलूक अच्छा नहीं है। शुरू में शादी होने के बाद चंद महीने बहुत प्यार मोहब्बत रहता है, उसके बाद बच्चे हुए, बाप बन गए, कारोबार की उलझने हैं। अक्सर बीवियों को बिना वजह शौहर लोग डांटते हैं, ज़रा सी बात पर उनकी इज्जत पर आँच आती है। रब्बे काबा की कसम, किसी ने उन औरतों का मालिक हमको नहीं बनाया है। वो औरतें हमारे बच्चों की माँ हैं, हमारी शरीक हयात हैं, हमारी हम सफ़र हैं, हमारी दुख सुख की साथी हैं। वो अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आई हैं। जिस आंगन में उन्होंने आंख खोली थी उसको सदा के लिए छोड़ दिया। खावंद आजकल समझता है, जितना पढ़ा लिखा खावंद क्यों ना हो, वो ये समझता है कि बीवी को 2-4 थप्पड़ लगा देना, 2-4 गालियां दे देना तो खावंद का हक होता है। ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुआशरे में आम तौर पे मैंने यही देखा। जितना अच्छा सुलझा हुआ बंदा क्यों ना हो, वो समझेगा मेरा हक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने आज किसी की बेटी को गाली दिया, कल तेरी बेटी को लोग देंगे। इतना नजर नहीं आता कि मेरी बच्चों की रखवाली है, मेरी औलाद, मेरी नस्ल इससे बढ़ रही है, और ये उसको मारने पे आ जाते हैं। जलील है वो खावंद जिसका थप्पड़ उसकी बीवी के मुंह पर जाए। मैं खुला कहता हूँ, शरीयत में कहीं साबित नहीं है आप बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारें। और ये कब्र में पूछोगी इस मसले पे, एक थप्पड़ पे एक सांप जब कब्र में आप पर मुसल्लत होगा, फिर समझ आएगा कि मेरा हक था या मैंने ज्यादती की है। हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम साथी जिसको हम सफर कहा जाता है, इस्लाम बीवी के बारे में क्या दर्स देता है। हम उसके साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात कोई बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर अब बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना है, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले ज़माने जाहिलियत में भी यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था।
مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہمیں تو آج اسلام کی شریعت کی اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. ایک فری کی عبادت بتاؤں آپ کو, فری میں ثواب ملے گا, فری میں ایک دم, کرنا کچھ بھی نہیں ہے, مزے کے مزے اور ثواب کا ثواب. لیکن سب کو نہیں, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی, اور وہ ہے اپنی بیوی کو پیار کرنا. آپ اپنی بیوی کو جتنا پیار کرو گے نا, آپ کو نفلوں کے برابر, صدقے کے برابر ثواب ملے گا. لوٹو ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے نا, اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں پر پیار آتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی سے محبت جتنی آپ کرو گے نا, اتنا آپ ثواب پاؤ گے. کرو ثواب آپ, لیکن ظاہر سی بات ہے شادی شدہ کو مل پائے گا. اچھا من نہیں لگ رہا ہے بیوی کو پیار کرنے کا, تب بھی لگاؤ, ثواب پانا ہے نا آپ کو. تو یہ تو ہے فری کا ثواب, لیکن افسوس ہے کہ اس فری کے ثواب کو کوئی نہیں حاصل کرنا چاہتا. عورت کے جذبات ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو, تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں. تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے, کیوں اس کو تانے بانے دے گا؟ ارے یہ سمجھو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں, تو میرے دل پر کیا بیتے گی یار. وہ بھی تو کسی کی جائی ہوئی ہے, اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی. عورت مرد کی نفسیات کو سب زیادہ سمجھتی ہے. بیوی جو ہے اس کی, اسے پتا ہے کہ غصے میں کس طرف اس کا رخ جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا مشورہ دینا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی جو سب سے بیسٹ مشورے ہیں وہ آپ کی بیویوں نے دیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں صحیح بخاری سے. اب میں آپ کو عورت کی ذہانت بتانے لگا ہوں. عورت کی ذہانت پیغمبر کو وہ بتا رہی ہیں بیوی. حضور نے ام سلمہ تھی بیوی آپ کے ساتھ, اور یہ وہ حضور کی بیوی ہیں جو واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں, سب سے آخر میں 64 ہجری کے اندر. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے. بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے. حضور نے کہا دیکھو میں نے ان کو کہا یہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, اور یہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں, آپ اٹھیں اپنا جانور قربان کریں اور اپنا احرام کھول دیں, دیکھیں یہ کیسے اٹھتے ہیں. یہ آئیڈیا حضور کے دماغ میں کیوں نہیں آیا, جن کو وحی کی تائید بھی حاصل ہے. یہ اللہ نے امت کو بھی میسج دیا ہے کہ ایک عورت کا بھی دماغ وہاں جا سکتا ہے جہاں ایک مرد کا دماغ نہیں جاتا. اچھا حضور اٹھے, اپنی بیوی کے مشورے میں عمل کیا. جب حضور نے یہ کیا نا, اب ایک ایک کر کے ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, جب سب نے اپنے جانور قربان کیے, احرام کھول دیے. یہ صحیح بخاری میں, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے, یہ چیز بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے سفر میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اپنے مرد کی نفسیات کو سمجھتی ہے, اس کا درد سمجھتی ہے, اور وہ مشکل وقت میں اسے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہے. پیغمبر ہو کے اپنی بیوی سے گائیڈنس لے رہا ہے, تو سرکار پھر بات کہاں تک جاتی ہے آپ دیکھ لیں. شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھیں. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے, تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو, اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو, یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا. تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو, تم آ کر کے اس سے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے نہ, بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں, دونوں کا بیلنس برقرار ہو. کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. میری بہنیں اگر ہیں تو سنو, آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں. اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معاف کیجئے گا, 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا. میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے,
اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا، دوسرے دن میری ہی جیب سے 5,000 غائب ہو گئے. تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا، اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے. اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے، اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری. تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. کیا صرف بیوی نے ہی شوہر کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، شوہر جو مرضی کرے؟ لوگوں کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو بھی حقوق ہیں وہ بیوی پر ہی ہے، بیوی نے ہی شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی نے ہی شوہر کی خدمت کرنی ہے، بیوی ہی شوہر کے پیچھے پیچھے پھرے گی، بیوی ہی شوہر کی ہر بات مانے گی، شوہر جو مرضی کرے، جو چاہے سلوک کرے، جیسا چاہے رویہ اختیار کرے، جہاں چاہے ذلیل کر دے. تو جو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی حقوق ہیں وہ میرے ہی ہیں اور بس بیوی نے ہی ادا کرنے ہیں اور بیوی اس کی خدمت کے لیے وقف ہے، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. قرآن کا واضح لفظوں میں اعلان ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہا بیویوں کے لیے شوہروں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت ہے کہ گھر کے نظام میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے، لیکن حقوق کے اندر جو جیسے شوہر کے بیوی پر ہے ویسے ہی بیوی کے شوہر پر ہے. لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ صرف بیویوں نے ہی حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، شوہروں نے بس جو کھانا پانی لباس لے دیا وہ کافی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے.